السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سعد اور آج کا ہمارا موضوع ہے انسانی ذہانت اور مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ہیومن انٹیلیجنس۔ جیسے جیسے انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے ویسے ویسے مختلف قسم کے سوالات سر اٹھا رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت انسانی بقا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ اب جو ماہرین ہیں اور سائنسدان ہیں وہ اسی موضوع پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور انہی تحقیقات کے سلسلے میں مختلف کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں۔ اب جیسے ہی چیٹ GPT-4 لانچ ہوتا ہے وہاں پہ اس بحث میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپس میں برابر آ رہی ہیں۔ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مقبولیت اس لیے بھی پریشان کن ہے کہ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی تو انسانوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، انسانوں کی نوکریاں اس سے خطرے میں ہیں۔ انسانوں کی ظاہری بات ہے کہ کمپنیوں کو کم ضرورت رہے گی جب ان کی ساری ضروریات مشین پوری کرے گی، جس کا نام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں ڈاکٹر گرٹ گیگرینزر جو کہ جرمنی کے ایک ماہر نفسیات ہیں۔ وہ اپنی بک ہاؤ ٹو اسٹے اسمارٹ ان اے اسمارٹ ورلڈ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کو انسانی عقل کے برابر آنے کے لیے ابھی بہت سی ترقی کی ضرورت ہے۔ وہ اس مسئلے کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ جو بھی الگوریتم، یہاں پر دوستوں پہلے ہم الگوریتم کو سمجھتے چلتے ہیں کہ الگوریتم کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے یا حساب کتاب لگانے کے لیے جو بھی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے نا، کوئی پروسیجر استعمال ہوتا ہے، اس طریقہ کار یا اس پروسیجر کو بیسکلی کہتے ہیں الگوریتم۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کام کرتے ہیں، ان کی کارکردگی اسی صورت بہترین ہوگی جب جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے، جیسے کہ دفتر کے ملازمین کی حاضری لگانا ہے۔ اب وہ ایک مخصوص وقت میں آتے ہیں، مخصوص وقت پہ چلے جاتے ہیں اور ان کی جو چھٹی کا دن ہے وہ بھی ایک مخصوص ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اس الگوریتم کو کوئی اس طرح کا کام دے دیا جائے جس میں کہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے، تو پھر یہاں پہ اس الگوریتم کو جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کام کر رہا ہے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انسانی عقل کا جو تعلق ہے وہ تو ہے ہی سرپرائزز سے، تبدیلیوں سے۔ ایک عام آدمی کی زندگی میں اس کی جو زندگی کے ڈیلی لائف کے معاملات ہیں اس میں تبدیلی آنا کوئی خاص بات تو نہیں ہے، ایک معمول کی بات ہے۔ اسی طرح انسانی عقل کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ موقع کی مناسبت اور وقت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے۔ یہ صلاحیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہترین الگوریتمز ہیں جس طرح کے الفا گو اور الفا زیرو، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک گیم ہے اس کا نام ہے گو، اس میں انسانوں کو شکست دے دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانوں سے ہوشیار ہیں، چلاک ہیں، انسانوں سے تیز ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس گیم کے جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں، وہ پہلے سے ہی فکس ہیں، وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہیں۔ اسی گیم میں اگر ہم کوئی نئی چال ایڈ کر دیں، شامل کر دیں جو کہ اس الگوریتم کے ڈیٹا بیس میں موجود نہ ہو، تو پھر یہ الگوریتمز انسانوں کو کسی صورت بھی ہرا نہیں پائیں گے۔ اب آپ فرض کریں کہ ایک گاڑی جا رہی ہے کسی سنسان اور ویران علاقے میں، اسے ایک انسان چلا رہا ہے، پھر اسے کوئی انسان گاڑی روکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ یہاں پہ جو انسان گاڑی چلا رہا ہے وہ خطرے کو بھانپ لے گا، وہ کسی اجنبی شخص کو، کسی مشکوک شخص کو دیکھتے ہوئے گاڑی نہیں روکے گا، ٹھیک ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے وہ فیصلہ کر سکے موقع کی مناسبت سے۔ لیکن یہاں پہ اگر وہ گاڑی کوئی مصنوعی ذہانت چلا رہی ہوتی، وہاں پہ انسان کوئی نہ بیٹھا ہوتا، تو AI کی مدد سے اگر وہ گاڑی چل رہی ہوتی تو اس کو اگر ڈیزائن اسی طرح کیا گیا ہوتا کہ جب بھی آپ کو کوئی انسان روکنے کی کوشش کرے تو آپ نے رک جانا ہے، تو پھر یہاں پہ AI یعنی مصنوعی ذہانت یہ فیصلہ نہیں کر سکے گی کہ اسے روکنے والے بندے سے کس قسم کا خطرہ لاحق ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے موقع کو بھانپتے ہوئے کوئی فیصلہ لینا، اسے کہتے ہیں ہورسٹک اپروچ۔ اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ AI کی جو بنیاد ہے وہ بھی ہورسٹک اپروچ پر ہی پڑی تھی۔ اسے جو بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے دو سائنسدان ہیں، ایلن نیویل اور ہربرٹ سیمن۔ انہوں نے AI کو اس طرح ڈیزائن کیا تھا کہ یہ اپنے اندر موجود ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے کوئی بہترین فیصلہ لے سکے۔ پھر یہاں پہ آتی ہے مشین لرننگ۔ مشین لرننگ جب AI کے ساتھ آتی ہے تو پھر AI نہ صرف ترقی کرتی ہے، اس کی کارکردگی میں تو بہت زیادہ ترقی آتی ہے، اس سے بہت زیادہ عروج ملتا ہے، لیکن یہاں پہ AI اپنے اصل مقصد سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر گرڈ کہتے ہیں کہ AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سب سے پہلے تو ہیومن سائیکولوجی
یعنی انسانی عقل جیسی خصوصیات فراہم کریں. جب آپ یہ خصوصیت اے آئی کو فراہم کریں گے تو جا کے اے آئی کا یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہیومن انٹیلیجنس یعنی انسانی ذہانت کے ساتھ کوئی مقابلہ بنے گا. فی الحال اے آئی کا اور انسانی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے معلومات مل سکتی ہے، جو اس ویڈیو سے سیکھ سکتے ہیں، آپ ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچا دیں. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.